رمضان مبارک میں کھانا پینا بند کر دیتے نہیں کر دیتے؟ جسمانی تقاضوں کی تکمیل بند کر دیتے نہیں کر دیتے؟ حالانکہ یہ حلال ہے. ہم حلال کاموں کو اللہ رب العزت کی خاطر تو اس کو حاضر ناظر جان کر کہ وہ نگراں ہے ہمارے اوپر، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں اجر و ثواب دے گا، اس کی خاطر ہم حلال کاموں کو بند کر دیتے ہیں. اب یہ کتنی بڑی مضحکہ خیزی ہے اور کتنی بڑا نالائقی صحیح ہے، کتنی بڑی حماقت کہیے کہ جن کاموں کو حلال اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو تو ہم اللہ کی خاطر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے ان کو ہم رمضان میں چھوڑنے پر تیار نہیں. نشہ آور چیزیں چھوڑنے پر ہم تیار نہیں، جھوٹ چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں، غیبت چھوڑنے کو ہم تیار نہیں. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ کے ساتھ بیٹھنا اور جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے وہ بھوکا ہے پیاسا رہتا رہے. دفع ہو یہاں سے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو قابل صد احترام ماں اور بہنوں، سورہ حشر کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے اللہ کے بندوں، اے اللہ کی بندیوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک یہ دیکھتا رہے کہ وہ آنے والے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. اللہ پوری طرح باخبر ہے تمہارے ان تمام کاموں سے، کارگزاریوں سے جو تم کرتے ہو. اور دیکھو ان لوگوں کی طرح ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے فراموش کرا دیا، اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہی لوگ ہیں جو حقیقتاً فاسق ہیں، اپنی فطرت سلیمہ سے نکل گئے ہیں، دائرہ اطاعت سے خروج کر لیا ہے جنہوں نے. اور برابر نہیں ہو سکتے جنت والے اور دوزخ والے. بے شک جنت والے ہی اصل کامیاب ہیں. یہ سورہ حشر کی 3 آیتیں ہیں. تینوں آیتوں میں 3 اہم باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں. پہلی آیت میں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آنے والے کل کی فکر کرو. آخرت کے دن کو اللہ رب العزت نے یہاں غد یعنی آنے والا دن، ٹمارو، اس سے تعبیر فرمایا. کل کے بارے میں فکر مند ہونا، کل کے بارے میں سوچ بچار کرنا، کل کی فکر میں گھلنا، پریشان ہونا، ٹینشن لینا، اندیشہ ناک رہنا، یہ دیکھا جائے تو جتنی اسپیشیز ہیں اس دنیا میں صرف انسان کے حصے میں یہ فکر یا یہ دکھ یا یہ الم آیا ہے. جانور کو کل کی فکر نہیں ہوتی، وہ کل کے لیے اٹھا کر نہیں رکھتا. اگر وہ کچھ کرتا بھی ہے تو بائی انسٹنکٹ کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی شعور نہیں ہوتا، کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی سوچ نہیں ہوتی. تو یہ کل کی فکر کرنا اس بات کی انسان کے اندر جو یہ رکھا گیا ہے وجدان، یہ حادثہ، یہ خاصہ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بہرحال جانوروں سے الگ ہے. اسی طرح اس بات کی بھی علامت ہے کہ اس کو ڈسٹینٹ فیوچر کی، جو فائنل ٹمارو ہے، جو آخری کل ہے، جس کے بعد پھر کوئی کل ہوگا نہیں، اس کی فکر کرنی چاہیے. لیکن انسان کی نادانی ہے، کوتا علمی کی کہیے یا ظاہر فریبی کہیے یا دنیا پر فریفتہ ہو جانے کا بچکانہ رجحان کہیے یا نقد ملنے والی چیز کی طرف اتاولے پن سے لپکنا کہیے. بہرحال وہ دنیا کے نفعوں، دنیا کے ضرروں، دنیا کے فائدوں، دنیا کے نقصانوں کی زیادہ فکر کرتا ہے. جو قریب والا کل ہے اس کی ٹینشن لیتا ہے.
ابھی 2024 چل رہا ہے تو 25 میں کیا ہوگا؟ ابھی بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں گے، ان کے اسکول کالج کا کیسے نظم ہوگا؟ ابھی میں جوان ہوں، کل بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری بڑھاپے میں کام آئے گا۔ ابھی میں صحت مند ہوں، کل میں بیمار ہو جاؤں گا تو میرا انشورنس ہونا چاہیے، ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا۔ یہ انسان جو ہے دنیا کے جو قریبی نفع اور نقصانات ہیں ان کے بارے میں غلطہ پیچہ رہتا ہے، ان کے بارے میں پریشان رہتا ہے۔ جو آخری فکر ہونی چاہیے اس فائنل ڈے کی، جس میں ہر ایک کو اپنے رب کے حضور اکیلا کھڑا ہونا ہے، اور وہاں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی میڈیٹر نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو جو اللہ کے حضور اکیلا کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھا، اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ہم دیکھیں ولایت کے بہت سارے درجے بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا مقرب کون ہے؟ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آج کے زمانے میں اللہ کا ولی وہ شخص ہے جو یہ کہہ دے کہ میں مرنے کو تیار ہوں انسٹنٹلی۔ ابھی اگر میں نماز جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں، آپ خطبہ سن رہے ہیں اور ہم اس بات کے لیے آمادہ اور تیار ہیں، اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو ہم اس کی صدا پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم اللہ کے ولی ہیں۔ ورنہ ایسی صورتحال ہے نہیں۔ الجھنیں پال رکھی ہیں، جھمیلے پال رکھے ہیں، نہ تمام منصوبے ہیں، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، ابھی مکان بنانا ہے، ابھی بچوں کو تعلیم دلانی ہے، ابھی ان کے ہاتھ پیلے ہوتے ہوئے دیکھنا ہے، ابھی ناتے اور نواسیوں اور پوتے اور پوتیوں کو دیکھنا ہے، ابھی بڑے ہو کر حج کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے۔ بہت سارے ناتمام منصوبے ہیں جو انسان نے اپنے جھمیلے پال رکھے ہیں، اور جو آخری اصل جو ٹرائل ہے، اصل جو آزمائش ہے، اس سے وہ غافل ہے۔ تو وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو انسان دیکھتا رہے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا ایڈوانس بھیج رہا ہے۔ تو جو رب کے حضور اکیلا کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو اس نے قابو میں رکھا، کنٹرول میں رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اور جو طاغوت بن کر جیا، مائی لائف مائی چوائس، میں جو چاہے کروں، میری آنکھیں میں جو چاہے فلمیں دیکھوں، میرے کان ہیں میں جو چاہے گانے سنوں، میری زبان ہے میں جس کی چاہے چغلی کروں، جس کی چاہے برائیاں کروں، جس کو چاہے گالیاں بکوں، جس کے بارے میں چاہے اناپ شناپ کروں، میرے پیر میں جائے چاہے جاؤں، جوا خانے کی طرف جاؤں، شراب خانے کی طرف جاؤں، میری مرضی۔ فرعون نے کہا تھا نا، انا ربکم الاعلی، میں سپریم لارڈ ہوں، تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اس نے کیا دلیل پیش کی تھی؟ الیس لی ملک مصر، دیکھو میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے کہ نہیں، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ دریا میرے حکم سے چل رہے ہیں کہ نہیں چل، افلا تبصرون، دیکھو تو صحیح۔ فرعون کو کس بات کا غرہ تھا؟ کہ پورے ملک مصر پہ اس کا توتی بول رہا تھا، اس کا ڈنکا پٹ رہا تھا۔ تو ہم بہرحال فرعون کی طرح تو نہیں، لیکن ہمارے پاس پورے علی گڑھ کی بادشاہت بھی نہیں، علی گڑھ کیا پورے ایک محلے کی بادشاہت بھی نہیں، لیکن جس قدر ہمارا رینج ہے ریلم کا، جتنا ہمارا ڈومیننس ہے، جو دائرہ ہے ہمارے اقتدار کا، وہاں پر ہمارے اندر بھی فرعون چھپا ہوا ہے۔ ہمارا اندر بھی نفس کہتا ہے الیس لی ملک ھذا البدن، کیا اس جسم کا میری بادشاہت نہیں ہے؟ میں جو چاہے کروں، میری آنکھیں میں جو چاہے دیکھوں، میرا منہ ہے جو چاہے میں کھاؤں، میں گٹکا کھاؤں، میں شراب پیوں، میں حرام چیزیں کھاؤں، میری مرضی۔ تو فرعونیت ایک مینٹلٹی کا نام ہے، ایک ذہنیت کا نام ہے، اور فرعون ہمارے اندر گھسا ہوا ہے۔ تو فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو جو طاغوت بن کر جیا، سرکش بن کر جیا، اپنے آپ کو خدا بنا کر جیا، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، جس نے اپنی خواہشات نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی ہر چیز میں ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم اس کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ تو پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اس بنیادی حقیقت کی یاد دہانی ہمیں کرا رہا ہے، دیکھو تمہیں کل کی فکر ہوتی ہے نہیں، بڑھاپے کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے نہیں، ان کے کیریئر کی فکر ہوتی ہے، اس سے بڑے کیریئر کی فکر کرو، آخری فیوچر کی فکر کرو۔ اور یہاں پر تو ریپینٹنس کا موقع ہے، یہاں پر کوئی ناکامی فائنل نہیں ہوتی، ناکام ہونے کے بعد بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور گرتے ہیں، شہ سواری میدان جنگ میں گر کر کے اٹھتے ہیں اور بہت ترقی کرتے ہیں، لیکن وہاں جو ناکامی ہوگی، وہاں جو رسوائی ہوگی، اس کے بڑھ کر کوئی رسوائی نہیں، اس کے بعد کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے۔ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے ایک بار اور چانس دے دے بس، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ سب بکواس ہے، اس کی بات کی کوئی عمل نہیں ہوگا، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوچتیہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، قرآن کریم میں پہلی بات یہ کی گئی کہ اپنے فائنل فیوچر کی فکر کریں۔ یہ دنیا کی رنگینیاں تمہیں اتنی غافل نہ کر دیں کہ تمہارا جو فائنل ایبورڈ ہے، جو لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے، جو آخری منزل اور آخری ٹھکانہ ہے، اور جو لامتناہی ہے، ایٹرنل ہے، ایور لاسٹنگ ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا ہے،
اس کی فکر کرو، ورنہ دنیا کی ومل حیات دنیا، دنیا تو اچھی بری جیسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، کم دے کر بھی آزماتا ہے، اور مختلف نوع آزمائشوں سے بھی آزماتا ہے۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بھلوا دیا۔ یہاں پر جو ہم ریسائٹ کر رہے ہیں قرآن میں اور جو ہم آبزرو کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، دونوں میں کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے وجود سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور اپنے تشخص کو بھی پامال کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جو اللہ سے جتنے زیادہ دور ہیں، آخرت سے جتنے زیادہ بے فکر ہیں، دین و ایمان سے جتنے بے بہرا ہیں اور کفار و مشرکین ہیں، وہ اتنے ہی زیادہ اپنے جسم کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ فلمی اداکاروں کو دیکھیں، فلمی اداکاراؤں کو دیکھیں، سیاست دانوں کو دیکھیں، کرکٹرز کو دیکھیں، کفار و مشرکون کو دیکھیں، ذرا سی بیماریوں کے لیے امریکہ اور یورپ کے دورے ہو رہے ہیں، 60 سال کی عمر ہے لیکن باڈی بلڈر بن کر گھوم رہے ہیں، اپنے آپ کو گڈ لکنگ بنائے ہوئے ہیں، مینج کیے ہوئے ہیں اپنی فٹنس کو۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں وہ غافل نہیں بلکہ اور زیادہ جاگرک ہیں، اور زیادہ ہیلتھ کانشیس ہیں۔ ایسا کیا ہے؟ تو دراصل میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، انسان جو وجود ہے، میرا اور آپ کا جو وجود ہے، یہ دو چیزوں سے جڑ کر بنا ہے۔ ایک ہے ہمارا جسم جو مٹی سے بنا ہے، انی خالق بشرا من طین، مٹی ہمارا ایلیمنٹ جو ہے، بیسک ایلیمنٹ وہ مٹی ہے۔ اس کے بعد فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس میں روح جو پھونکی گئی وہ ڈیوائن ہے، وہ ملکوتی ہے، وہ ایکسٹرا ٹیرسٹریل ہے، وہ مابعد طبیعاتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطیہ اور نوازش ہے۔ تو یہ روح اور جسم دونوں کا مرکب بن کر انسان بنتا ہے۔ اس کے اندر روح ہوتی ہے، اس کے اندر جسم ہوتا ہے۔ تو جسم جو ہوتا ہے اس کے تقاضے اس مٹی کی طرف اس کو کھینچتے ہیں، اس دنیا کی طرف اس کو کھینچتے ہیں۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا پیو، اچھا سونگو، عیش کرو، جسمانی تقاضے پورے کرو، شہوانی جذبات پورے کرو۔ وہ جو روح کے تقاضے ہوتے ہیں وہ روح آسمان کی طرف کھینچتی ہے، کیونکہ وہ ملکوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے پھونکی ہوئی ہے۔ روح اس کو بار بار اٹھاتی ہے اس دنیا سے، اٹھو۔ جب بھی کہیں انتقال ہوتا ہے، ہمارے کسی قریب کا جنازہ رکھا رہتا ہے تو 2-4 منٹ کے لیے صحیح ہمیں جھٹکا لگتا ہے، ایک طرح کا کہ یار یہ چلا گیا ہماری دنیا سے چھوڑ کر کے، کہاں گیا؟ آخر ہمیں بھی ایک نہ ایک دن جانا، لیکن پھر وہی جسم کا تقاضا غالب آ جاتا ہے۔ تو اسلام کے علاوہ جتنے ادیان و مذاہب ہیں، جتنے ازم ہیں، جتنے نظامات زندگی ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے ان میں کسی ایک چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے، یا تو جسم کے تقاضوں پر پورا زور دیا گیا ہے، جیسے سوشلزم ہے، یہ اور جو نظامات ہیں جیسے جیوزم ہے، یہودیت میں آپ یہودیت کی جو پینٹاٹیاک ہے، اسفار خمسہ ہے، 5 جو کتابیں ہیں جن کو تورات، جن کے مجموعے کو تورات کہتے ہیں، ان کو آپ دیکھیں آخرت کا تذکرہ شاذ و نادر کہیں ملے گا؟ اللہ سے ملاقات کا ذکر، اللہ کی یاد نہیں ہے اس کے اندر۔ سارا کا سارا گروسلی ورڈلی ہو چکا، سارا کا سارا دنیا کے بارے میں، ایسا کرو ویسا کرو ویسا کرو۔ اس کے مقابلے میں کرسچینٹی ہے، وہاں پہ کوئی نظام زندگی نہیں ہے، شادی بیاہ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، بس اخلاقی تعلیمات ہیں، اللہ سے ملاقات کا شوق پالو اور ڈیوائن کنگڈم تمہیں ملنے والی ہے، آسمانی بادشاہت ہونے والی ہے، تو کوئی نظام نہیں ہے۔ اسلام الحمدللہ ثم الحمدللہ دین برحق ہے، آخری دین ہے۔ تو اس میں دونوں کا امتزاج ہے، دونوں میں ہم آہنگی ہے، دونوں کا مجموعہ، اس میں جسمانی تقاضے بھی پورے کیے گئے ہیں اور روحانی تقاضے بھی پورے کیے گئے ہیں۔ اور اسلام کے اندر جو عبادات کا شعبہ رکھا گیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دراصل یہ روح کی غذا کی تکمیل کے لیے ہے۔ اگر ان کو صحیح طور پر ادا کیا ہے تو انسان کے اندر جو روحانی بھوک ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ بے بہرا زندگی گزارتے ہیں ان کے اندر یہ تو احساس رہتا ہے کچھ چیز مسنگ ہے، سم تھنگ مسنگ ان آور لائف، کوئی مسنگ لنک ہے، بٹ اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے۔ ان کو ایک بے کلی رہتی ہے، ایک انجانی خلش رہتی ہے، ایک نامعلوم سا ڈر رہتا ہے، مستقبل کا ایک خوف رہتا ہے، ایک ہراسمنٹ رہتا ہے، کیا کریں، ڈپریشن کے شکار رہتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار رہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی روح اندر زور مارتی رہتی ہے، وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے اداکار ہیں، ان کے پاس کیا نہیں ہے، نیم ہے، فیم ہے، دولت ہے، ویلتھ، سب کچھ ہے، اس کے باوجود خودکشی کر لیتے ہیں۔ بغیر نشہ کیے ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ جتنے زیادہ ترقی یافتہ ممالک اتنے زیادہ ڈپریشن کے شکار ہیں۔ وجہ یہی ہے اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا رکھی ہے کس میں؟ اللہ اپنی یاد میں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، دلوں کا سیٹسفیکشن اللہ کی یاد کے علاوہ ہے کہاں؟ تو اللہ کی یاد سے جو غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں، ایک خلش سی رہتی ہے۔ اسلام نے جو عبادات کا شعبہ رکھا ہے وہ اس روحانی غذا کی تکمیل کرتا ہے، روح کو آسودگی بخشتا ہے۔ لیکن ہم پھر وہی بھوکے ننگے لوگ ہیں، ہمارا ایمان جس لیول کا ہے، میں کسی پر کیا تہمت لگاؤں، آپ مجھ پر کیا، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہمارا ایمان جس لیول کا ہے۔ تو دنیا ہمارے ایمان پر غالب ہے، دنیا کی رنگینیاں غالب ہیں۔
تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان عبادات سے ہماری روح کو تقویت ملتی رہے، بالیدگی ملتی رہے، رانائی ملتی رہے، قوت ملتی رہے. لیکن ہوتا یہ ہے عام طور پر 24 گھنٹے میں جو خالص عبادات کے لیے وقت ہے وہ مشکل سے 1 گھنٹہ ہے. باقی جو ہے 23 گھنٹے، یہ جب میں کہہ رہا ہوں جب ہم بہت خوش و خضوع سے نمازیں پڑھیں، ورنہ باقی جو ہمارے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ دنیا کی طرف ہوتی ہیں، یہ دنیا سے منسلک ہوتی ہیں، دنیا سے متعلق ہوتی ہیں. گرچہ اگر نیت صالح ہو جائے تو یہ بھی عبادت کا درجہ پا لیتی ہیں، مگر نیت صالح ہے کہاں، اللہ کا استعدار ہے کہاں. تو ہوتا یہ ہے کہ ان عبادات کو ہم ادا کرتے رہتے ہیں اور جسمانی تقاضوں کو بھی ادا کرتے رہتے ہیں، اچھا کھاتے رہتے ہیں، اچھا پیتے رہتے ہیں، اچھا پہنتے رہتے ہیں. تو اس سال کے 11 مہینے تک ہوتا یہ ہے کہ جسم تو ہمارا ترقی کرتا چلا جاتا ہے، روح ہماری کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، شیر پڑتی چلی جاتی ہے، پسمردہ ہوتی چلی جاتی ہے، کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت رحمان و رحیم ہے، اس نے کہا میرے بندے نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، خلق الانسان جہولا، یہ نادان ہیں، ان کے پاس علم کم ہے، ظاہر کی طرف لپکتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے رمضان مبارک کا یہ مہینہ رکھا. رمضان مبارک کا مہینہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے سسٹم کو ریبوٹ کرتا ہے. ہماری جو روح پسمردہ ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، مزمحل ہو گئی ہے، پیچھے چلی گئی ہے اور جسمانی تقاضے فورموسٹ ہو گئے ہیں، آگے آ گئے ہیں، تو یہ مہینہ کہتا ہے پکار کر کے یا باغی الخیر اقبل، اے روح کے خیر کے تلاش کرنے والے آگے آ جا، و یا باغی الشر ادبر، اور اے برائی کے تلاش کرنے والے پیچھے ہٹ جا. اب ذرا جسمانی تقاضے کم کر دے، کھانا پینا کچھ کم کر دے، اور روح جسم کو جن چیزوں سے لذت ملتی ہے، جن چیزوں سے توانائی ملتی ہے وہ کم کر دے اور ذرا روح پر توجہ دے. اللہ کا کلام پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، قرآن کو سن، تہجد کا اہتمام کر، اللہ کے ذکر کے محفلوں میں بیٹھ، اللہ کا ذکر کر، مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار، اور اللہ کی یاد کو اپنے اندر تازہ و توانا کر تاکہ تیری روح بالیدہ ہو جائے. فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو جب بندہ کھاتا پیتا نہیں ہے تو سملرائز ہو جاتا ہے، فرشتہ تو نہیں بن جاتا، لیکن فرشتوں سے مشابہت اختیار کر لیتا ہے. اس وقت روح کو بڑی توانائی ملتی ہے. اگر اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے، صحیح طور پر اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو ہماری روح کو بڑی توانائی ملتی ہے. اب ہوتا کیا ہے، سال کے 11 مہینے میں ہم کھا سکتے ہیں، ہمارے لیے حلال ہے، ہم پی سکتے ہیں، ہمارے لیے حلال ہے، اور جو جائز جنسی تقاضے ان کو پورا کر سکتے ہیں، ہمارے لیے حلال ہے. مگر ہم اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر رمضان مبارک میں کھانا پینا بند کر دیتے نہیں کر دیتے، جسمانی تقاضوں کی تکمیل بند کر دیتے نہیں کر دیتے، حالانکہ یہ حلال ہے. ہم حلال کاموں کو اللہ رب العزت کی خاطر، تو اس کو حاضر ناظر جان کر کہ وہ نگراں ہے ہمارے اوپر، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں اجر و ثواب دے گا، اس کی خاطر ہم حلال کاموں کو بند کر دیتے ہیں. اب یہ کتنی بڑی مضحکہ خیزی ہے اور کتنی بڑا نالائقی صحیح ہے، کتنی بڑی حماقت کہی ہے کہ جن کاموں کو حلال اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو تو ہم اللہ کی خاطر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے ان کو ہم رمضان میں چھوڑنے پر تیار نہیں، نشہ آور چیزیں چھوڑنے پر ہم تیار نہیں، جھوٹ بولنے کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں، غیبت چھوڑنے کو ہم تیار نہیں. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ کے ساتھ بیٹھنا اور جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے وہ بھوکا ہے پیاسا رہتا رہے، دفع ہو یہاں سے. وَرُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا التَّعَبُ. بہت سے روزے دار ہوں گے جن کو روزے کا نتیجہ صرف اور صرف تھکن کی شکل میں ملے گا، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور بہت سے عبادت گزار رات کے شب زندہ دار ایسے ہوں گے جن کو کھڑے ہونے کا صرف اور صرف فائدہ ملے گا، تھکن، اور کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اسی طرح حرام کمائی، ناجائز طریقوں سے ہم کاروبار کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہمارے کاروبار میں حرام کی کمائی کا عنصر غالب ہے، یہ اس میں داخل ہے جس سے ہماری غذائیں حرام بنتی جا رہی ہیں، ہم جو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ حرام کھلا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث واغبر، بہت سارے پراگندہ بال اور بکھرے لباس والے، بہت سارے دھول مٹی جن پہ چہرے پہ جمی ہوگی، پپڑی ہونٹوں پر جمی ہوگی، دور سے آئے، قادم من بعید، دور سے آئے. اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں بتایا کہاں سے آئے، لیکن لگ رہا ہے کہ میدان عرفات کا ذکر کر رہے ہیں. میدان عرفات وہ آئیں گے اور رافعا یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہے گا وہ ربی یا ربی، اے میرے رب ایسا ہو جائے، اے میرے رب ایسا ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ومطعمہ حرام. کتنی محنت کر کے آیا وہ، پورا محنت کر کے کہاں سے کہاں تک آیا ہے، پپڑی جمی ہوئی ہونٹوں پر پراگندہ بال، اللہ کی خاطر آیا ہے اور رو رو کر کہہ رہا ہے میرے رب ایسا کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کیا فرما رہے ہیں ومطعمہ حرام، حرام کمائی کا کھانا ہوگا اس کا، وَمَشْرَبُ حرام، حرام کمائی کا پانی ہوگا اس کا، وَمَلْبَسُ حرام، اس کا لباس حرام کمائی سے بنا ہوگا، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور اس کا جو گوشت پوست بنا ہے، ہڈی ماس بنی، وہ بھی حرام کمائی سے بنا ہوگا. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسے لوگوں کی دعا کہاں قبول ہوتی؟ بڑی دعائیں ہیں، غزہ میں ایسا ہو جائے، فلسطین میں ایسا ہو جائے، مسلمان یہ ہو جائیں وہ ہو جائیں. وجہ کیا ہے؟ کہیں ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کے
حقدار یا سزاوار ہیں بھی کہ نہیں. تو میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ آتا ہے اس لیے آتا ہے تھوڑا جسمانی تقاضوں کو کم کر دیں. سونا تھوڑا کم ہو جائے، کھانا پینا تھوڑا کم ہو جائے، پینا کم ہو جائے، اور جو جس تقاضے ہیں ان میں کمی آ جائے، اور سارا فکر، ساری جدوجہد اور ساری ایکٹیویٹی صرف اور صرف آخرت اورینٹڈ ہو جائیں، آخرت رخی ہو جائیں، اللہ رب العزت کی یاد ہم پر غالب آ جائے، اسی کا ذکر، اسی کی فکر، اسی کی دھن میں ہم اپنی زندگی گزاریں. اگر ہم نے اس رمضان کو اس طرح سے بتا لیا تو ہماری تربیت کا کورس مکمل ہوا. اور اگر ایسا ہوا کہ بھئی آیا گیا تو ہم نے سمجھا رمضان افطاری کا نام ہے، افطار کریں اچھی طرح اور سحری کریں، تو پھر رمضان کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو، جنت والے اور دوزخ والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جنت والے ہی حقیقتاً کامیاب ہیں. تم نے بہت سارے معیارات بنا رکھے ہیں، میں گڈ لکنگ ہو جاؤں. نوجوانوں میں ہے نا، میری بہت اچھی باڈی لینگویج ہو جائے، بہت اچھا میرا جسم دکھنے میں ہو جائے، میں گڈ لکنگ ہوں، بہت اسمارٹ دکھوں، جہاں جاؤں لوگ دیکھتے رہ جائیں، اور تھوڑا اور آگے چلتا ہے تو میں بہت زیادہ مالدار ہو جاؤں، میرے بہت زیادہ سرکاری جاب لگ جائے. یہ سب جائز ہیں، لیکن یہ معیار کامیابی کا اور ناکامی کا نہیں ہے. اصل کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ وہ آخرت میں جو جنت میں چلا گیا وہ حقیقتاً کامیاب ہے، اور جنت میں نہیں جا سکا، دنیا چاہے اس کی جتنی اچھی گزری ہو، وہ ناکام ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. تو جو جہنم میں جاتے جاتے روک لیا گیا، ڈھکیل کر کے بچا لیا گیا، نہیں کوئی کام، سارے کام اس نے بس جانے کے کیے تھے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہوا، کچھ نیکیاں ایسی ہوئی کہ جاتے جاتے وہ نیکیاں آڑے آ گئیں، اس کو جنت میں لے آئیں اور جنت میں وہ داخل کر دیا گیا. فقد فاز، وہی حقیقتاً کامیاب ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ورنہ دنیا کی زندگی جو تمہارے اپنے کرائٹیریاز ہیں، جو پیمانے ہیں، جو ماپدنڈ ہیں، جو اونچ نیچ کے تمہارے جو تم نے ضابطے بنا رکھے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اگر دنیا بے آسودگی کے ساتھ بھی گزری، تھوڑی پریشانی کے ساتھ بھی گزری، تھوڑے کیلیمٹیز اور تھوڑی ٹرائلز اور ٹرائبولیشن کے ساتھ بھی گزری، اگر اللہ کی رضا شامل حال ہے تو آخرت کی کامیابی شامل حال ہے، آخرت کی کامیابی مقدر ہے، تو ایسا شخص کامیاب. ورنہ اگر ساری ایکٹیویٹیز، ساری گتیویدیاں اس دنیا کے لیے ہوئیں اور دنیا کی دلچسپیوں کے لیے ہوئی، تو بظاہر دنیا میں چاہے لوگ کہیں بڑی قابل رشک زندگی ہے، بڑا اچھا انسان ہے اور اس نے کتنے نعمتیں پائی ہیں، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. تو میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، قرآن کریم کی 3 آیتیں ہمارے سامنے ہیں، اور ان تینوں آیتوں میں ہمارے لیے 3 سبق ہیں. پہلی آیت میں سبق یہ دیا گیا کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. ہر مومن کو اس کی فکر ہونی چاہیے. قرآن کا کوئی بھی صفحہ آپ اٹھا کر کھول کر دیکھ لیجئے، ہر اس صفحے میں آخرت کا کہیں نہ کہیں ذکر ہے. گویا کہ بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے دین کی. تو آخرت کی فکر ہمیں ہونی چاہیے، اس کی اصل تیاری ہونی چاہیے، اور دنیا کی تیاری اس کے ضمن ہونی چاہیے، اس کے تابع ہونی چاہیے. دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کہ دیکھو، جو اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو مار دیتا ہے، مزمحل کر دیتا ہے، پزمردہ کر دیتا ہے. وہ بھول جاتے ہیں ہماری روح بھی ہے، ان کی روح دم توڑ دیتی ہے، اور وہ پھر زندگی میں بھی پریشان ہوئے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو اللہ کے یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ان کی زندگی بھی تنگ حالی میں گزرتی ہے، پریشانی میں گزرتی ہے. تو تم ان کی طرح مت ہو جانا. تم اپنی روح کو بھی آسودہ کرو، اپنے جسم کو بھی آسودہ کرو، اپنے جسم کے تقاضے بھی پورے کرو، اپنی روح کے مطالبات بھی پورے کرو. اور اسی لیے ماہ رمضان مبارک آیا ہے، تو اس سے پوری طرح فائدہ اٹھاؤ. اور آخری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ ناکامی اور کامیابی کے تمہارے معیار ہیں، ان کو ریوائز کرو، ان پر نظر ثانی کرو، اور دوبارہ اپنا گول اور اپنا کرائٹیریا سیٹ کرو کہ ہم اگر آخرت میں کامیاب چھوٹ گئے تو ہم اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہوں گے، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں ناکامی ہمارے مقدر ہوئی تو اس سے بڑھ کر کوئی ناکامی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دیں. ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنے جسمانی تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہوں، روحانی تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہوں. ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو آخرت کی فکر رکھیں اور دنیا کی رنگینیاں ان کو آخرت سے اور اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنا پائیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم تمام مسلمانوں کو اہل جنت میں بنائے، ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنے اس کے فضل و کرم کی وجہ سے جنت میں داخلے کے مستحق ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.